آج جو ریلیف آیا ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ غیر معمولی ریلیف ہے یا یہ بس ریلیف ہے؟ غیر معمولی تو خیر اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص جو بجلی کی قیمتیں پچھلے 2-2.5 سال میں موجودہ حکومت نے، یعنی پہلے وہ خواہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہی وزیر اعظم تھے یا اب تھے، جو انہوں نے بڑھائی ہیں وہ تو بہت زیادہ بڑھی ہیں نا۔ اگر آپ نے 30-35 روپے بڑھا کے اس میں 7 روپے یا 7.5 روپے یا 8 روپے کا کمی کی ہے تو اس کو بڑی اور غیر معمولی ریلیف تو نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں ریلیف ہے، اور موجودہ حالات میں جب کہ ہماری معیشت جو ہے بجلی کی وجہ سے، بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے کساد بازاری کا شکار ہے، ہماری جو برآمدات ہیں اس پر اس کے اندر اثرات ہو رہے ہیں، تجارت پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں، زراعت پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں، عام جو صارفین ہیں گھریلو بجلی کے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس میں اگر ریلیف ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ حوصلہ افزا ہے، خوش آئند ہے، اور اسی لیے ایف پی سی سی آئی نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور یقیناً اس سے تھوڑا بہت لوگوں کو آسودگی ہوگی۔ لیکن بہتر یہ تھا کہ یہ ریلیف دیتے ہوئے حکومت یہ بھی اعلان کرتی کہ جو بے جا قسم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ایک سرچارج ہے، پھر سپر سرچارج ہے، پوری دنیا میں اگر کوئی بھی چیز بجلی سمیت آپ زیادہ مقدار میں کہیں سے خریدتے ہیں تو آپ کو وہ سستی ملتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ الٹا چکر ہے کہ جتنا آپ اپنے جو کنزمپشن ہے بڑھاتے جاتے ہیں، آپ کے ریٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ الٹا ہونا چاہیے کہ اگر آپ بلک میں خرید رہے ہیں بجلی تو آپ کو سستی ملنی چاہیے۔ یہاں وہ مہنگی بھی ہوتی ہے اور اس پر سرچارج بھی کئی قسم کے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ کر لیتے تو یہ مزید ہو سکتا تھا۔ توقع یہ تھی جس انداز میں 2.5 سال میں 3 سال میں بجلی کے ریٹ بڑھائے گئے ہیں، اگر جو گردشی قرضے ہیں اس کو بھی کم کیا جاتا ہے، اس عرصے میں اگر کوئی ڈسکوز جو ہیں وہ فروخت کر دیے جاتے، نجی شعبے میں چلے جاتے اور اس کی وجہ سے ہمیں گردشی قرضے سے بھی نجات مل جاتی تو یہ ریلیف 15 سے 20 روپے میں ہو سکتا تھا۔ لیکن جو ہے وہ غنیمت ہے، اور دعا یہ کرنی چاہیے، خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس سے ہماری صنعت کا معیشت کا پہیہ چلے، اور اب جو انڈسٹریلسٹ ہیں خاص طور پر ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ جو شرح سود ہے اس کو کم کیا جائے، دوسری تھی بجلی کے ریٹ کم کیے جائیں، وہ دونوں کم ہو گئے ہیں۔ تو اب وہ کم از کم برآمدات بڑھانے پر توجہ دیں، مینوفیکچرنگ کو بڑھائیں، اور اپنی جو کارخانے ہیں وہ فل سپیڈ چلا کے روزگار بھی فراہم کریں، لوگوں کو سستی اشیاء بھی فراہم کریں اور برآمدات میں بھی اضافہ کریں۔ لیکن اس کے بارے میں میرا خیال ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں کہ وہ اس اقدام کو کس انداز میں دیکھتے ہیں اور اس سے ہماری معیشت پر مجموعی طور پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال سے آپ نے ایک مناسب سمری پیش کی ہے۔ جو قیمتوں میں کمی کی گئی، خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 7.5 روپے فی کلو واٹ آور کی کمی کی گئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ ایک اچھا پازیٹیو سٹیپ ہے، اور اگر آپ اس کو کمپیئر کریں جو قیمتیں ہیں ہماری انڈسٹری میں یا ہمارے مڈل کلاس کنزیومرز میں، ڈومیسٹک کنزیومرز میں، تو یہ 10 سے 15% کمی تو ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ بہت مناسب تھا، اور ہمیں حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان مشکل حالات میں کوشش کر کے آئی ایم پی پیز کے ساتھ نیگوسیشن نیا کیا، اور اب جو اقدامات رہ گئے ہیں جس پہ آئی ایم ایف کا بھی زور ہے کہ آپ جو چوری ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ ایریاز میں تو یہ چوری کا بھاؤ یا چوری کا لیول جو ہے وہ تقریباً 15 سے 20% تک چلے جاتا ہے۔ دوسری طرف ڈسکوز کی ایفیشنسی بڑھائیں، اگر پرائیویٹائزیشن ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے کے ای ایس سی کو کیا تھا بہت دن پہلے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان کا جو بجلی کا ریٹ ہے وہ ہندوستان اور بنگلہ دیش سے تقریباً اب 60 سے 70% زیادہ ہے،
اور ان حالات میں جب دنیا میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے آپ کے امپورٹ ٹیرفس کی، تو اس وقت کمپیٹیٹیونیس بہت بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کمپیٹ کر پائیں. تو اس لیے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ جو ٹریڈ وار شروع ہوئی ہے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب کمی ہوئی ہے اس سے ظاہر بات ہے کہ ہماری پیداواری لاگت تو کم ہوگی. اب جو ایشو ہے ہمارا ایکسپورٹ کا، کیا ہم بھارت، بنگلہ دیش، تائیوان، ویتنام، ترکیہ، یہ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں، بنگلہ دیش، یہ ان کے مقابلے میں ہم اب مارکیٹ میں اپنی مصنوعات بیچ سکتے ہیں یا ابھی بھی ہم اس کمپٹیشن میں نہیں ہیں؟ دیکھیے ماشاءاللہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ مارکیٹ، برآمدات کا جو مارکیٹ ہے وہ یو ایس اے ہے، امریکہ ہی ہے. اور امریکہ میں اس وقت ہمارے جو برآمدات ہیں وہ تقریباً $5.5 ارب کے لگ بھگ ہیں. اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارا اگر کسی ملک کے ساتھ ایک بہت بڑا سرپلس ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ ہے. امریکہ کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تقریباً $5.5 ارب اور درآمدات جو کرتے ہیں وہ $2 ارب سے کم. تو یہ بہت سگنیفیکنٹ سرپلس ہے $3.5 ارب کا. اور اس میں $5.5 ارب کے برآمدات میں تقریباً $4 سے $4.5 ارب ہمارے ٹیکسٹائل کے بہت سے مصنوعات ہیں جس میں آپ کے گارمنٹس ہیں، آپ کے ہوزری ہے، آپ کے نٹ ویئر وغیرہ بہت سے آئٹمس ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اہم مارکیٹ ہے. جی بالکل بالکل. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کس طرح اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھے گا. اس سلسلے میں ہمیں ایکسپورٹ پالیسی کے بارے میں بالکل نئے انداز میں سوچنا پڑے گا. کچھ دنوں سے تو ہم نے ایکسپورٹ کے ساتھ کافی حد تک ایک لحاظ سے زیادتی کی کہ اس سال کے بجٹ میں پورا ٹیکس کا نظام ان پر ڈال دیا، جبکہ پہلے یہ صرف 1% ہوتا تھا ایکسپورٹس کا. دوسری طرف ہم نے انٹرسٹ ریٹس جو کنسیشنری ہوتے تھے وہ ختم کر دیے اور ایکسپورٹ بینک کی طرف لے جا رہے ہیں. تیسری طرف جو سیلز ٹیکس میں ریبیٹس وغیرہ تھے وہ بھی کم دینا شروع کر دیا. اب واضح طور پر اگر ہمیں اپنے برآمدات کو بچانا ہے امریکہ میں اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ بڑھانا ہے تو ایکسپورٹس کو بھی جو ہم برآمدات دیتے رہیں، جو بھی سپورٹ ہم دیتے رہیں اسے واپس لائیں اور ایکسپورٹس کو پروموٹ کریں.